السلام علیکم پیارے بچوں ہمارے آج کے سبق کا جو عنوان ہے یہ ہے ایک ایسی فضا ہو۔ بچوں پہلے ہم دیکھیں گے ہمارا جو یہ آج کا سبق ایک ایسی فضا ہو یہ کس حیت میں لکھا گیا ہے۔ ہمارا جو سبق ہے یہ کس حیت میں ہے؟ یہ نظم کی حیت میں ہے یا یہ نثر کی حیت میں ہے؟ بچوں اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو کئی بار بولا ہے کہ یہ جو ادب ہوتا ہے یعنی لٹریچر جسے ہم انگلش میں بولتے ہیں اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے نظم اور دوسری ہے نثر۔ کیا ہے؟ ایک ہے نظم اور دوسری ہے نثر۔ تو ہم دیکھیں گے یہ نظم کسے کہتے ہیں اور یہ نثر کسے کہتے ہیں۔ بچوں نظم ہوتی ہے ایک ایسی تحریر جس میں غنائیت ہو، یعنی ایک ایسی تحریر جو ہم گا سکیں وہ نظم کہلاتی ہے، اور نثر ہوتی ہے ایک ایسی تحریر جس میں غنائیت نہ ہو، یعنی ایک ایسی تحریر جو ہم گا نہ سکے، یا ہم ایسے بھی بول سکتے ہیں کہ وہ عبارت جو منظوم نہ ہو وہ نثر کہلاتی ہے۔ تو ہمارا آج کا جو سبق ہے ایک ایسی فضا ہو یہ نظم کی حیت میں لکھا گیا ہے، یہ نظم کی حیت میں ہے۔ تو اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ ہمارا سبق ایک ایسی فضا ہو، پہلے ہم دیکھیں گے اس کا معنی کیا ہوتا ہے۔ ایک ایسی فضا ہو کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی سما ہو، ایک ایسا بہار ہو، ایک ایسی رونق ہو، ایک ایسی کیفیت ہو، یعنی شاعر تمنا کرتا ہے کہ میری یہ سرزمین جو ہے اس میں ایک ایسی بہار ہو، اس میں ایک ایسی کیفیت ہو، اس میں ایک ایسی رونق ہو، اس میں ایک ایسا سما ہو۔ کیسا بہار، کیسا سما، کیسی کیفیت، کیسی رونق، یہ ہم اپنے اس سبق میں پڑھیں گے، اپنی اس نظم میں پڑھیں گے۔ اس نظم کا جو پہلا ہی شعر ہے وہ ایسے ہیں: خدایا ہم تیرے دربار میں ایک عرض لائے ہیں، یہ اپنے سر تیرے سرکار میں ہم نے جھکائے ہیں۔ شاعر کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے، شاعر اللہ تعالیٰ کی طرف دعا گو ہے، شاعر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، اے میرے خدا، ہم آپ کے دربار میں، آپ کے سرکار میں اپنے سر جھکا کے ایک عرض لے کے آئے ہیں، ایک التجا لے کے آئے ہیں، ایک آرزو لے کے آئے ہیں۔ گزاری زندگی اب قوم اپنی ان فضاؤں میں مسرت ناچتی ہو رات دن جن کی ہواؤں میں، کہ ہماری یہ قوم ان فضاؤں میں اپنی زندگی گزارے، ہماری یہ قوم ان کیفیات میں اپنی یہ زندگی گزارے، ہماری یہ قوم ان سماؤں میں اپنی یہ زندگی گزارے جہاں کی ہواؤں میں مسرت ناچتی ہو، جہاں کی ہواؤں میں خوشیاں ہی خوشیاں ہو، جہاں کی فضاؤں میں خوشیاں ہی خوشیاں ہو، جہاں خوددار اور بے خوف ہو چھوٹے بڑے سارے، جہاں خوددار اور بے خوف ہو چھوٹے بڑے سارے، سدا خلق اور اخوت کے چمکتے ہو تارے۔ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم یہی عرض لے کے آئے ہیں آپ کی بارگاہ میں کہ ہماری اس سرزمین پہ سب لوگ خودداری سے جیے، کسی کو کسی کا خوف نہ ہو، کسی کو کسی کا ڈر نہ ہو، سب لوگ آپس میں اخوت یعنی بھائی چارے سے رہے، جہاں ہر شخص ہو ہمدرد اور غمخوار دنیا کا، جہاں پھیلا ہوا ہو علم فن کا ہر طرف چرچا۔ اے ہمارے پروردگار، ہے ہمارے اللہ، ہماری اس سرزمین پہ ایسا ماحول پیدا کر دے، ایسا سما پیدا کر دے کہ ہر ایک شخص ایک دوسرے کے ہمدرد اور غمخوار ہو، ایک دوسرے کو غموں سے نجات دلانے والے ہو، مددگار ہو، کوئی تعصب ہماری اس سرزمین پہ نہ ہو،
کوئی بغض نہ ہو، کوئی کینہ پروری نہ ہو، اور ہر طرف علم و فن کا ہی چرچا ہو، اور ہر طرف علم و فن کا ہی چرچا ہو، علم و فن کی ہی باتیں ہو، یعنی ایک ایسی ریاست ہو، ایک ایسی سرزمین ہو جہاں لوگ علم سے منور ہو، جہاں کے لوگوں کے دل علم سے منور ہو، جہاں کے لوگوں کے پاس علم کے ساتھ ساتھ ہنر بھی ہو، جہاں ہر کام میں تکمیل ہو پیش نظر سب کے، جہاں بندے نہ ہو افراد نفرت اور تعصب کے۔ اے میرے پروردگار، ہماری اس سرزمین کو ایسا بنا دے کہ جہاں جو شخص بھی چاہے، جو کام کرنا چاہے، جو بھی نیک نیتی کا کام ہو، وہ پائی تکمیل کو پہنچے، جو بھی مطالبات ہو وہ تکمیل کو پہنچے، اور ایک ایسا ماحول ہو جو تعصب اور بغض سے پاک ہو، جہاں تعصب و بغض کا نام و نشان ہی نہ ہو، اور جہاں صرف محبت ہی محبت ہو، اور جہاں کے لوگ دور از کا رسموں کے قائل نہ ہو، جہاں پر لوگ دلوں سے خدمت انسان پہ مائل نہ ہو، جہاں کے لوگ دور از کا رسموں کے نہ قائل ہو، جہاں پر لوگ دل سے خدمت انسان پہ مائل ہو۔ اے اللہ، ہماری اس سرزمین کو ایسا بنا دے کہ یہاں کے لوگ بالکل بھی فرسودہ رسموں کے قائل نہ ہو، یعنی بدعات اور خرافات سے پاک ہو، ایک اللہ کے سامنے جھک جانے والے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ چلنے والے ہو، اور ان کا دور دور سے بھی رسم و رواجوں سے واسطہ نہ ہو، اور جہاں کے لوگ اس چیز کے کھوگر ہو، اس چیز کے روادار ہو کہ انسانوں کی خدمت کی جائے، عمل میں راستی ہو، صدق ہو ان کی زبانوں پر، عمل میں راستی ہو، صدق ہو ان کی زبانوں پر، توانا ہو مگر آفت نہ ڈائے ناتوانوں پر۔ اے میرے پروردگار، میری اس سرزمین کو ایسا بنا دے کہ جہاں کے لوگوں کے عمل میں سچائی، جہاں کے لوگوں کی زبانوں پہ سچائی ہو۔ اے اللہ، ہماری اس ملک کو، ہماری اس سرزمین کے لوگوں کو طاقتور بنا دے، توانا بنا دے، مگر اتنا طاقتور نہ کہ یہ لوگ ناتوانوں یا کمزوروں پہ ظلم ڈھائے، مگر اتنا طاقتور نہ کہ یہ لوگ کمزوروں کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دے، برابر ہو جہاں ہر ایک ادنا ہو کہ اعلیٰ ہو، جہاں انصاف کا اور عدل کا ہی بول بالا ہو، جہاں انصاف کا اور عدل کا بول بالا ہو۔ اے میرے پروردگار، ہماری اس سرزمین کو ایسا بنا دے جہاں پہ سب برابر ہو، جہاں پہ ایکویلٹی ہو، اونچ نیچ کی فرق نہ ہو، ذات پات کا فرق نہ ہو، جہاں پہ سب برابر ہو، اور برابر انصاف ہو، ہر ایک کے لیے ایک ہی قانون ہو، کوئی امتیاز نہ ہو، کوئی بید باؤ نہ ہو، جہاں ہر ایک کے لیے ایک ہی قانون ہو، یعنی ایک ایسی سرزمین ہو جہاں پہ عدل و انصاف کا بول بالا ہو، جہاں پہ عدل و انصاف کی بالادستی ہو۔ تو بچوں، یہ تھی ہماری آج کی نظم۔ تو آپ نے دیکھا کہ شاعر کیا تمنا کرتا ہے، شاعر کیا آرزو کرتا ہے، شاعر کیا دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ میری یہ سرزمین کیسی ہونی چاہیے۔ اور ہماری اس نظم کا جو شاعر ہے، ہماری اس نظم کا جو مصنف ہے، ان کا نام ہے محمد شفیع الدین نیر۔ تو ہم اب آج کے ہوم ورک کی طرف آتے ہیں۔ تو آپ کا آج کا ہوم ورک کیا ہے؟ یہ جو نظم میں مشکل الفاظ ہے جو آپ کے بک پہ لکھے ہوئے ہیں، جیسے کہ فضا، مسرت، خودداری، غیرت مند، خلق، تکمیل، تعصب، مائل، راستی، صدق، توانا، ناتواں، ان کے معنی آپ کو یاد کرنے ہیں اور ان کو پریکٹس کرنی ہے لکھنے کی۔ اور باقی نظم میں بھی
باقی اس نظم میں جو بھی مشکل الفاظ ہے ان کو بھی لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے اور ان کے معنی بھی یاد کرنے ہیں. یہ آج کا آپ کو ہوم ورک ہے.